بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جماعت داہم کی اسلامیات اس سے پہلے ہم 2 حصوں میں سے پڑھ چکے ہیں۔ پہلا حصہ جو قرآنی آیات سے متعلق ہے، اس میں ہم نے سورہ احزاب کے پہلے 2 رکوع پڑھے۔ پھر دوسرا حصہ جو احادیث مبارکہ سے متعلق ہے، اس میں سے ہم نے 2 حدیثیں پڑھی، حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 12۔ پھر اس کے بعد آج ہم تیسرے حصے کا آغاز کر رہے ہیں، اور تیسرا حصہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 کا ہم نے آج آغاز کرنا ہے۔ عزیز طلباء، آغاز سے قبل آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ڈائری لکھوائی جائے گی تحریری صورت میں۔ آپ نے وہ اپنی ڈائری کے اندر وہ کام لکھ لینا ہے اور اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اب ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ موضوعاتی مطالعہ طہارت سے متعلقہ ہے۔ اس کے لیے آپ کتاب کھولیں گے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں طہارت اور جسمانی صفائی، یہ موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 ہے۔ اس سے ہم آغاز کریں گے۔ اس موضوعاتی مطالعہ کے جو لانگ کویسچن ہیں وہ 4 ہیں۔ ان میں سے 2 لانگ کویسچن آج ہم کریں گے، 2 انشاءاللہ ہم کل کے سبق کے اندر کریں گے، اور اسی حصے سے متعلق جو آج ہم پڑھیں گے، جو مختصر سوالات ہوں گے، وہ بھی آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ جو آج ہم نے حصہ کرنا ہے، اس کے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت۔ طہارت کا معنی اور مفہوم۔ طہارت کا معنی اور مفہوم۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ پاکیزگی حاصل کرنا، ناپاکی دور کرنا، یہ طہارت کا لغوی معنی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے، شریعت کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کر کے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ یہ طہارت کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنا، اور مفہوم اس کا کیا ہے؟ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کر کے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ دین فطرت کا اصول دوسرا ہمارا نقطہ ہے۔ اسلام چونکہ ایک دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ وہ ضروریات چاہے جس درجے کی بھی ہیں، لیکن اسلام نے صفائی پر، طہارت پر باقی مذاہب کی نسبت بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو باقی مذاہب نے بھی طہارت اور صفائی کے حوالے سے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے یہ دین فطرت کا اصول ہے، طہارت، پاکیزگی اور صفائی۔ لیکن اسلام نے تمام مذاہب سے بڑھ کر اس پر زور دیا ہے۔ پھر اگلا ہمارا نقطہ ہے قرآنی آیات کی روشنی میں طہارت۔ اس پر مختلف قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جیسے سورہ مدثر کی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اسی طرح قرآن میں ایک مقام پر آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم ناپاک ہو تو طہارت حاصل کر لیا کرو۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اللہ پاک نے کچھ ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمائی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ
اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ قرآن کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پھر احادیث نبویہ کی روشنی میں طہارت کی اہمیت، تو اس پر کچھ احادیث بھی ہیں، جیسے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، النظافت من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔ تو یہ کچھ احادیث مبارکہ بھی آپ طہارت کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا لانگ کویسچن ہے جس کے اہم نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو لانگ کویسچن ہے وضو کا طریقہ، اس کے جو اہم نکات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے اور یہ چیزیں آپ وہاں ہائی لائٹ آپ کے سامنے کر دی جائیں گی۔ وضو کی اہمیت، سب سے پہلے نمبر پر تمام عبادات کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، خاص کر نماز ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، اور اسی طرح طواف کعبہ ہے۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں جن کے اندر وضو کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے لیے وضو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو اچھے اعمال کیے جاتے ہیں ان میں اگر وضو کے ساتھ کر لیے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآنی آیت وضو کے حوالے سے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی تیاری کر لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ بھی اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور یہ آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں وضو کے 4 فرائض ہمیں پتہ چلے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کی نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض جو ہے کونیوں سمیت بازو دھونا، دایاں بایاں دونوں بازو دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ تو یہ قرآن آیت سے یہ 4 وضو کے فرائض پتہ چلے۔ پھر وضو کی سنتیں یا وضو کا مسنون طریقہ، 13 سنتیں ہیں وضو کی۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 بار پونچھوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، اس طرح وضو کرنا کہ کسی عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے۔ تو یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ جب ان سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کریں گے تو یہ مسنون وضو ہو جائے گا۔ پھر وضو کی دعائیں ہیں۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وضو کے درمیان دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پھر وضو کے آخر کے اندر دعا پڑھنی چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ وضو سے متعلق آپ کو تفصیلاً بتا دیے ہیں۔ اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
ارشاد ربانی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ قرآن یہاں آپ کے سلیبس کے اندر صرف ایک آیت اور ایک حدیث بتائی جا رہی ہے، جبکہ اس پر میں نے آپ کو کافی ساری آیات بتلائی ہیں اور احادیث بھی بتلائی ہیں۔ یہ آپ کو آیات اور احادیث نوٹس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ جب طہارت نہیں ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے بشرطے کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم و لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازم ہے۔ وضو کے 4 فرائض: چہرے کو دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہاں صرف اتنا مختصر لکھا ہوا ہے، جو اس کی حدود میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہاں نہیں لکھی ہوئی کہ کہاں سے کہاں تک۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں سنتیں اور مستحب ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ: وضو کا مسنون طریقہ حسب ذیل ہے۔ اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، کونیوں سمیت بازو کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا۔ تو یہاں تک عزیز طلباء آپ کی آج ہم نے پڑھا ہے۔ ایک تو ہم نے یہ آپ مشق میں اگر دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے، یہ سوال ہم نے کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر وضو کا طریقہ ہم نے کیا ہے۔ یہ 2 سوال ہم نے لانگ کویسچن کیے ہیں، اور یہ میں کام آپ کو نوٹس کے اندر بھی دکھا دیتا ہوں۔ عزیز طلباء آپ یہ دیکھیں گے لانگ کویسچن نمبر 1 ہے، نوٹس میں لکھا ہوا ہے وضو کا طریقہ بیان کیجئے۔ یہ لانگ کویسچن نمبر 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ اگلے صفحے پہ چل رہا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ وضو کے فرائض ہیں، پھر اس کے بعد وضو کا کرنے کا مسنون طریقہ ہے، اور وضو کی دعائیں ہیں۔ یہ آپ اچھی طرح سے اس میں سے یاد کر لیں گے۔ مختصر سوالات اس کے اندر جو ہے وہ چند ایک ہی ہیں جو آپ یاد کر لیں گے۔ مثلاً طہارت کے حوالے سے ایک آیت اور ایک حدیث یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے، عربی کے اندر لکھیں یا اس کا ترجمہ لکھیں، یا وضو کے فرائض بتائیں۔ تو یہی آج کے سبق کے اندر مختصر سوالات اور جوابات ہیں۔ اس کے بعد آپ ڈائری کی طرف آئیں۔ عزیز طلباء یہ آج کی ڈائری ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ۔ یہ آپ نے لانگ کویسچن یاد کرنا ہے، اور وضو کا طریقہ تفصیلی جوابات، یہ 2 لانگ کویسچن آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کے بعد مختصر سوالات جوابات جو آپ کو میں نے بتا دیے ہیں یہ یاد کرنے ہیں۔ اچھی طرح سے یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جو بقیہ اس موضوعاتی مطالعے کا کام رہ گیا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔